अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, इस माशरे में कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो अपनी माजूरी को जो है मजबूरी नहीं बनाते और खुदादाद सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए माशरे में जो है अपनी पहचान खुद बनाते हैं। एक ऐसी एक कहानी लेकर आपके सामने आए हैं कि फैसलाबाद की आयशा है जो हाथ पाँव से जो है बचपन से माजूर है, लेकिन वो अपने इस फ़न को किस तरह से इस्तेमाल करती हैं, स्केचिंग करती हैं और इसके अलावा पेंटिंग्स मुसव्वरी में कितना ही उनको महारत हासिल है और अचीवमेंट्स उनकी क्या-क्या हैं और कितनी हौसलामंद ये ख़तून हैं। इस तमाम तर स्टोरी जो है आयशा की ही ज़ुबानी जो है आपको सुनाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि वो मुसव्वरी में कितना महारत रखती हैं। मेरे साथ चलिए। एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना, तो तब तो बस नेचर से इंस्पायर थी। कुछ भी देखती थी, फूल पौधे, एनिमल, बर्ड्स, कुछ भी देखती थी तो उनको बना लेती थी। मतलब जो मेरे ख़मीर के अंदर था। तो उसको पहले तो ज़ाहिर है बच्चा जब बनाता है तो वो कुछ गलत बनाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस करती गई। पेरेंट्स ने भी अप्रिशिएट किया और फिर मैं उसको प्रैक्टिस करती थी। शौक़ था ना, एक वो हो गया प्रॉपर, एक शौक़ की शक्ल में वो चेंज हो गई चीज़। तो फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो आपके सामने मेरा काम है। मैं स्केचिंग भी कर लेती हूँ, कैलीग्राफी और बाकी पेंटिंग जो होती है, लैंडस्केप वगैरह हर चीज़ बना लेती हूँ, हर मीडियम में बना लेती हूँ। इस काम में मेरा कोई उस्ताद नहीं था। मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि पहले मैं थोड़ा जैसे बनाती थी, फिर मैं उसको देखती थी रियल चीज़ को कि इसमें अब मेरी क्या कमी रह गई है या मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है। तो समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है और इसमें अल्लाह ने ही मुझे सिखाया है, वही मेरा उस्ताद है। और जब मैंने कोई चीज़ बनानी होती है तो मैं अल्लाह मियाँ से कहती हूँ कि आप ही मेरे हाथ बन जाएँ, आप ही मेरे उस्ताद बन जाएँ, तो वो फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह वो बन जाती है चीज़। सबसे पहला स्केच तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी सी एज से ये काम कर रही हूँ। इवन कि जब बच्चा पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना सीखता है ना, तो बस जैसे मैंने स्टडीज़ स्टार्ट की, छोटे होते जब बंदा करता है, उसी वक़्त जब पेन पकड़ना सीखा, साथ में ही ये चीज़ आ गई थी। तो तब से ही मैं कर रही हूँ। मैंने चाकू के साथ, मुझे अगर पेज नहीं मिलता था ना, तो मैं ये जो टेबल होते हैं चाकू के साथ, उसके ऊपर भी मैं बनाना स्टार्ट कर देती थी। दरवाज़ों के ऊपर बनाती थी, हर चीज़ के ऊपर जहाँ पर मुझे मतलब चीज़ मिलती थी ना, तो मैं बनाती थी। क्योंकि मैं जिस चीज़ को देखती थी वो मुझे इस तरह लगती थी जैसे कि ग्राफिक्स में नज़र आती थी शायद ना, कि वो लाइन्स में मुझे नज़र आती थी और मैं देखती थी कि अच्छा ये इस तरह करूँ कि ये बनेगा। तो वो बस फिर उसी हिसाब से मैं उसको बनाती थी। अब मुझे ये था लाइफ में कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। क्योंकि जो भी मैं जब छोटी थी तो देखते थे तो कहते थे कि ये बच्ची कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि मेरी सारी फैमिली माशाल्लाह से एजुकेटेड है, सब बहन भाई पढ़े लिखे हैं, तो सब मतलब उनके पास भी कोई ना कोई हुनर है, ठीक है, किसी के पास कुछ है। तो मुझे ये समझा जाता था कि शायद मैं कुछ नहीं लाइफ में कर पाऊँगी ना। तो फिर मैंने ये अपने साथ वादा किया कि मैं इंशाल्लाह कुछ ऐसा करूँगी कि लोग इंशाल्लाह देखेंगे तो वो मोटिवेट भी होंगे और वो हैरान भी होंगे कि ये मैंने कैसे किया है। नहीं, जब मुझे पता चला शऊर की, जब मैंने पहली सीढ़ी अबूर की, पता चला कि हाँ जी, मैं मतलब दूसरे बच्चों से डिफरेंट हूँ। मैं जिस तरह वो भागते दौड़ते इस तरह मैं नहीं दौड़ भाग सकती। तो ये था कि बस लोगों से थोड़ा छुप गई थी कुछ अरसे के लिए, ये सोच के कि इंशाल्लाह कुछ बन के सामने आऊँगी। ये कभी भी दिल में नहीं आया बचपन से लेके अब तक कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मैं जिस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा करती हूँ, तो मैं जैसे भी करती हूँ कर लेती हूँ वो चीज़। ये जब मैंने लिखना पढ़ना सीखा बहुत छोटी एज में, तो उस वक़्त हमारे घर का माहौल काफ़ी मज़हबी था, ठीक है। तो बुक्स काफ़ी होती थी हमारे घर में, तो मैं वो बुक्स पढ़ा करती थी। मतलब बचपन से ही बुक रीडिंग का शौक़ था, फिर वो शौक़ बढ़ता गया और वो इस्लामिक बुक्स जब मैंने सारी पढ़ ली, उसके बाद तसव्वुफ़ की तरफ आई। तसव्वुफ़ की कुछ बुक्स मैंने पढ़ी, फिर मैंने पंजाबी की कुछ बुक्स पढ़ी, बाबा बुल्ले शाह को पढ़ा, इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे शायर हैं जो पंजाबी के हैं, उनको मैंने पढ़ा, उनकी तशरीह पढ़ी। तो ये चीज़ें फिर आपको पता है किताबें ही हमें सिखाती हैं और किताबें बेहतरीन दोस्त भी होती हैं और उन्हीं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं पढ़ती रही हूँ, तो अब भी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। इंसान का अक़ीदा मज़बूत होता है तो इंसान कभी भी उस काम की तरफ नहीं जाता जो अल्लाह ताला ने मना किया है, जो हमारे पे हराम है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अक़ीदा मज़बूत है। और दूसरा ये होता है कि मैं जब किसी मुश्किल टाइम पे मैं फंस जाती हूँ मेंटली तौर पे, तो मैं उसको वक़्त देती हूँ, टाइम देती हूँ थोड़ा। क्योंकि वक़्त जो है वो मरहम है हर ज़ख्म का। जैसे जैसे टाइम थोड़ा गुज़रता है,
اللہ پاک آپ کے سامنے نئے راستے لے کے آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک چیز میں بند ہو گئے ہیں, ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. اس کا دورانیہ طویل ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو راستہ ملے گا ہی نہیں. یہ چیز ناممکن والی نہیں ہوتی. بس ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے. تو اور صبر کے ساتھ اس انتظار کرنا چاہیے اس لمحے کا کہ جس ٹائم ہم اس مینٹلی اس سچویشن سے ہم نکل سکیں. جب ہم وہاں سے نکلیں گے تو ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف راستے ہوتے ہیں, کوئی بھی راستہ بند نہیں ہوتا. جب میں نے میٹرک میں میرے بہت اچھے A+ گریڈ آیا, وہ لمحہ میری لائف کا بڑا اچھا تھا کیونکہ یہ خواب تھا اور بہت مشکل کام تھا میرے لیے کہ میں پراپر ایگزام دے کے تو اپنی ڈگری جو ہے وہ حاصل کروں. اور دوسرا, جب بابا کی ڈیتھ ہوئی تو تب لگا کہ شاید اب سب ختم ہے. لیکن میرے دل میں ایک چیز شاید اللہ کی طرف سے آئی کہ اللہ ایک در بند کرے تو 100 در کھولتا ہے. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں ابھی بھی اللہ سے یہی کہتی ہوں کہ اللہ ایک در بند کیا, میں نے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سے 100 در ہیں جو کھلتے ہیں. اور الحمدللہ ایک کے بعد ایک در اللہ پاک کھول رہا ہے تب سے. تو بس وہی بات ہے کہ اللہ سے جو رشتہ جس انسان کا مضبوط ہے وہی اس دور میں بچتا ہے, باقی تو بس ایسے ہی ہے. پھر اصل میں پہلے میں پاؤں سے لکھتی تھی. میرا پاؤں پراپر نہیں ہے لیکن اس کی 2 فنگرز مطلب 2 فنگرز ہیں اس کی. تو جب اس ٹائم کا ہے کہ مجھے کچھ اور پتہ نہیں, لیکن میری اماں بتاتی ہیں کہ تم کافی کام پاؤں سے کر لیا کرتی تھی اپنے باقی سارے. تو مجھے وہ مطلب لائف کا وہ پارٹ مجھے نہیں بالکل بھی یاد نہیں ہے. ہاں لیکن ایک بات یاد ہے کہ ہم ٹیوشن پڑھا کرتے تھے سب بہن بھائی گلی میں. تو وہاں پر ایک بچی نے جب میں نے پاؤں سے لکھنے لگی تو وہ ظاہر میں کرولنگ کرتی ہوئی آ گئی, تو مٹی میرے نا وہ کاپی پہ لگ گئی. تو اس نے مجھ پہ ہنسی کہ اب تو تمہاری کاپی گندی ہو گئی ہے تو تمہیں تو ڈانٹ پڑے گی نا ٹیچر سے. تو بس میں نے وہیں پر پھر وہ پین قلم پاؤں سے چھوڑ دیا, اور آج تک پاؤں سے پھر قلم نہیں پکڑا میں نے. پھر مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس طرح اللہ پاک نے اس طرف لائی. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اسلامک بک تھی اور اس میں اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ رہا تھا. تو جب میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ کا نام پاؤں سے نہیں لکھوں گی تو بس پھر میں نے اس کے بعد قلم پاؤں سے پکڑا ہی نہیں کبھی. اس کے بعد میں یہاں اس طرح سے اپنے جو نیک ہے شولڈر کے درمیان میں لے کے میں باقی چیزیں پکڑ لیتی تھی نا, چیزیں کام چھوٹے موٹے اپنے کر لیتی تھی. تو بس پھر وہ پینسل بھی اللہ پاک نے مجھے, کیونکہ اللہ ہی شعور دیتا ہے, تو ایسا شعور آیا کہ وہ یہاں پر پکڑ کے میں کرنے لگ گئی. تو یہیں پر پکڑ کے میں نے جو اسٹڈیز بھی کی ہے, چیزیں کی, سب اسی میں پکڑ کے کیا, اور پینٹنگ بھی اسی طرح سے کرتی رہی. اور اب یہ ہے کہ تھوڑا میں بیمار ہو گئی تھی, تھوڑا میرے مسلس کا پرابلم بنا, تو اب اس سے میں کام نہیں کر سکتی تھی. لیکن ایسا تو نہیں کہ میں ہار جاتی کہ نہیں جی اب یہاں سے ہو گیا تو پھر میں نے منہ میں پکڑ لیا. حالانکہ میرے منہ میں دانتوں میں گرپ بالکل نہیں تھی. بس پھر وہی چیز اللہ سے دعا کی. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر کام کے پیچھے وہی ہے جو ہمارا مالک ہے. ہم اگر اس سے رشتہ قائم کر لیں تو پھر ہم کہیں بھی مطلب جو ہے نا کہ ناکام نہیں ہوتے, وہ ہمیں نہیں گرنے دیتا. بس اس بات کا یقین رکھنا چاہیے ہمیں. ہاں کبھی کبھار ہو جاتا ہے کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں ڈیفینیٹلی, لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ صبر جو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا ہے کہ صبر کرو. اور اگر ان ساری جو تکالیف ہیں یا پریشانیاں ہیں جو میری ڈیلی مطلب ایک دن گزارنے میں جو ہرڈلز آتی ہیں, اگر اس کے بدلے میں اللہ راضی ہوتا ہے نا تو میں کہتی ہوں ہزاروں زندگیاں اس کی رضا پہ قربان ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے, دن گزر رہے ہیں, جب تک اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے اس نے گزار ہی دینی ہے. اگر اس نے مطلب آگے کچھ چینج لانا ہے, اچھا کرنا ہے, وہ اچھا بھی کر دے گا, وہ اس کی مرضی ہے. ہاں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے, وہ میں الحمدللہ کرتی رہتی ہوں کہ اللہ پاک دونوں جہانوں میں جو آسانیاں کرے میرے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے لیے سوچتے ہیں اچھا کرتے ہیں. آمین ثم آمین. یہ سارا کردار ہی ماں باپ کا ہے, پیرنٹس کا ہی ہے. کیونکہ میرے بابا کہا کرتے تھے بیٹا کوئی کام مطلب وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری جو سوچ ہے مطلب وہ پراپر ایک انسانی سوچ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی خلل نہیں ہے. تو انسانی سوچ کے آگے کوئی کام نہیں ٹکتا. انہوں نے مجھے بچپن سے یہی سکھایا کہ تم ہمت کرو تو ہر کام کر سکتی ہو. تو یہ ہمت مجھے ڈیفینیٹلی اپنے فادر سے آئی ہے. اور صبر جو ہے وہ مجھے ماں سکھاتی تھی کہ صبر کرو, اس کے ساتھ اس طرح سے چلو, تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ بہتری کریں گے, آسانی کریں گے. یہ ظاہر سی بات ہے, یہ چیزیں پیرنٹس کی طرف سے ہی آتی ہیں. تو بابا ہمارے جو تھے وہ بہت موٹیویٹ کیا کرتے تھے. جب ہم ڈنر پہ اسپیشلی بیٹھا کرتے, سب بہن بھائی جب چھوٹے ہوتے تھے
تو ان کی باتیں ہی سمجھ لیں کہ وہ میری روح تک پہنچی ہیں اور آج میں انہی پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہوں. سر وہی بات ہے کہ شاعرہ بھی جیسے ہی قلم پکڑا نا تو اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے پڑھنا سیکھ لیا تھا جب میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. تو جیسے ہی میں نے وہ پنجابی صوفیزم اور ان چیزوں کو پڑھا تو اللہ پاک نے وہ کرم کر دیا. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں لکھنے لگ گئی. میں پہلے شاعر تھی, کافی لکھتی تھی, کافی لکھنے سے میں نے سٹارٹ کیا. تو وہ پنجابی میں ٹوٹی پھوٹی پنجابی, ٹھیک سے لکھنا بھی نہیں پنجابی آتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ میں لکھتی تھی اور پھر نا گھر والوں سے ڈر کے میں اس کو ویسٹ کر دیتی, باسکٹ میں ڈال دیا, کہیں ڈال دیا. پھر ایک ہماری کزن آئی ہمارے گھر میں, وہ ہم سے بڑی تھیں. میں نے ایسے ہی رینڈملی کہیں بیٹھی کوئی ایک شعر لکھ کے میں وہاں سے چلی گئی. اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو پوئٹری ہے, یہ تو شعر لکھا ہوا ہے کسی نے. تو انہوں نے میری پوری فیملی سے پوچھا, بہن بھائیوں سے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا, آپ میں سے کون پوئٹری کرتا ہے یا کس کو پسند ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عائشہ کی رائٹنگ ہے. تو وہ سیدھا میرے پاس پھر آئی, اس نے میرا ماتھا بھی چوما اور مجھے اپریشیٹ بھی کیا. تو میں بہت ڈر گئی نا, میں چھوٹی سی تھی بہت, تو میں ڈر گئی کہ یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے, کیا سمجھیں گے. اس نے کہا کہ نہیں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اس کو سیو کرو ان چیزوں کو, یہ تو بہت اللہ پاک کا خاص کرم ہے تم پہ اگر تمہیں اس طرح تم لکھ سکتی ہو. تو اس وقت میں نے جو شعر لکھا تھا پہلا وہ یہ تھا کہ کیا بادل نے رخ جو اس طرف کا, ہمیں بھی ٹھنڈی ہوا نصیب ہوئی. تو یہ والا لائٹ سے شعر میں نے لکھا تھا. تو وہی انہوں نے پکڑ لیا. پھر اس کے بعد ان سے مجھے موٹیویشن ملی, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. پھر میں نے اپنی پوئٹری جو ہے وہ سنبھالنا شروع کی تھوڑی تھوڑی. تو الحمدللہ اب کتاب میری جو ہے وہ تقریباً مکمل ہے, پبلش ہونے کے بہت قریب. انشاءاللہ جلدی وہ پبلش ہو کر بھی آ جائے گی. ہاں جی. شروع میں بھائی یہ تھا کہ مطلب عام جو پینسلز ہوتی ہیں انہیں سے میں کام چلا لیتی تھی. ہاں جی, کیونکہ گرپ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی دے دی تھی. تو عام جو پینسل یا عام مٹیریل ہوتا تھا اس سے بھی میں ایک اچھی جو چیز ہے وہ کریٹ کر لیتی تھی. تو وہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا کہ یہ بالکل مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا پروفیشنل جو ہوتا ہے ہمارا مٹیریل, وہ تب میں یوز نہیں کرتی تھی. ہاں اب آ کے الحمدللہ میں پروفیشنل مٹیریل بھی یوز کرتی ہوں اور اس میں الحمدللہ میں ساری چیزیں بنا لیتی ہوں. دیکھیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لائف ہماری ٹیمپریری ہے. پتہ نہیں اتنی چھوٹی سی لائف کے لیے ہم اتنے بڑے قدم اٹھائیں, یہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. ویسے بھی زندگی ہماری ہے ہی نہیں, ہماری امانت ہے ہی نہیں. یہ جس کی امانت ہے یہ اسی کو رہنے دیں, یہ اسی کی مرضی چلنے دیں اس پہ کہ وہ اس کو کب لے کے جاتا ہے یا کتنا ہمیں وہ نوازتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ صبر کریں, اللہ سے رجوع کریں, انشاءاللہ سارے ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے.